وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 168 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 21ویں رکوع کا مطالعہ اس وقت جاری ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہود کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر ہم نے انہیں زمین میں تتر بتر کر دیا گروہوں کی شکل میں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور ان میں سے اس کے سوا بھی ہیں، یعنی برے اعمال کرنے والے۔ مراد یہ ہے کہ برسوں یہ لوگ نافرمانیاں کرتے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو ان یہود کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف عذابوں میں مبتلا کیا اور زمین میں تتر بتر کر دیا۔ کچھ تو نیک روش پر رہے، لیکن اکثر کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتے رہے۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں آزمایا خوشحالیوں کے ذریعے اور تنگ دستیوں کے ذریعے تاکہ وہ رجوع کریں۔ یعنی اللہ کا یہ قانون رہا کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے مشکلات آیا کرتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کے حضور رجوع کریں اور توبہ کر کے اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد میں آنے والے ناخلف قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس ان کے بعد آئے ناخلف قسم کے لوگ، نالائق قسم کے لوگ۔ وَرِثُوا الْكِتَابَ، وہ کتاب کے وارث ہوئے۔ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، وہ اس ادنا زندگی کا اسباب حاصل کرتے ہیں۔ مراد ہے کہ کتاب کے تقاضوں کے مقابلے میں وہ دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یعنی اور یہ چوری بے سینہ زوری والی بات ہے کہ عمل کچھ کرتے نہیں ہیں اور جھوٹی تمنائیں لے کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَارَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب اور آ جائے تو وہ اس کو لے لیں گے۔ مراد ہے کہ دنیا کے حریص ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، دنیا خوب سے خوب کمانے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا رویہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کے تقاضوں کو پس پش ڈال دیا۔ فرمایا الم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا یہ کچھ بھی نہ کہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ کہ اس کتاب میں ہے، یعنی تورات ان کو عطا کی گئی، اللہ کے عہد اس میں بیان ہوئے، یہ کتاب سمجھتے بھی ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب کو فراموش کر چکے ہیں اور دنیا کی عارضی زندگی میں مبتلا ہو کر دنیا ہی کے بندے بن چکے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا آخری کلام قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے، اس کتاب کے حوالے سے آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آیا ہم اس کتاب اور اس کے تقاضوں کو ترجیح دیتے ہیں یا یہود بنی اسرائیل کی طرح دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی اور ہمیں اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی کتاب کو تھامنے کی توفیق دے۔ اسی بات کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا گیا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور جو لوگ کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ مراد ہے کتاب کو تھامتے ہیں اور صرف مانتے نہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل کا اولین اظہار وہ نماز کی ادائیگی کے ذریعے ہے۔ فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد
یہود اور بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان لوگوں کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّ، گویا وہ بادلوں صائبان کی طرح ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ یہ سخت حالات ان پر پیدا کیے گئے تھے تاکہ دلوں میں خوف پیدا ہو اور وہ اللہ کے تقاضوں کو مانیں اور عمل کریں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، اللہ کی کتاب کو مانو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن سکو، نافرمانیوں کو چھوڑنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد 22ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں عہد الست کا بیان ہے، یعنی تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے ایک وقت میں پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا اقرار ان سے کرایا۔ یہ تفسیر انشاءاللہ اس مقام پر آئے گی۔ پھر وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ روح کے تقاضوں کو فراموش کر دیں، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، مراد ہے کہ اولاد در اولاد در اولاد، نسل در نسل جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے تمام لوگوں کو، تمام لوگوں کی روحوں کو، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں آتی ہے، بخاری شریف میں ذکر ہے کہ کثرت تعداد کے اعتبار سے روحوں کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، سارے انسانوں کی روحوں کو کھڑا کیا گیا، لیکن یہ کیفیت متشابہات میں سے ہے، اس کی اصل کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہیں تم قیامت کے دن یہ مت کہو کہ بے شک ہم اس سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یہ نہ کہہ بیٹھو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس بات پر کہ جو اہل باطل کرتے رہے، یعنی کل تم کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو، کوئی بہانہ پیش نہ کرو، اس کی نفی کر دی گئی، اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عہد الست تمام انسانوں کی روحوں سے لے لیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں یاد تو نہیں، یہ وعدہ ہم نے کیا تھا ہمیں یاد تو نہیں، تو کسی بات کا یاد نہ ہونا، کسی واقعے کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ ہر بچہ ماں کے بطن میں 8-9 مہینے گزار کر آتا ہے، لیکن کسی کو یاد ہے کہ اس نے 8-9 مہینے اپنے والدہ کی بطن میں گزارے؟ لیکن بہرحال مشاہدات کی بنیاد پر انسان تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اسی عہد الست، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کر کے اصل زندگی کی کامیابی حاصل کر لے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو واضح فرماتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ رجوع کریں۔ یہ کتاب اس لیے دی گئی تاکہ لوگ اللہ کو پہچان لیں، یہ آیات اس لیے عطا کی گئی تاکہ لوگ ایمان کی روش اختیار کر لیں اور اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مثال آئے گی ایک فرد واحد کی، لیکن آگے تبصرہ پوری قوم کے حوالے سے بھی آئے گا۔ وہ شخص کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، اللہ چاہتے تھے کہ روحانی سطح پر اس کو ترقی مل جائے، لیکن اس نے روحانی ترقی کے مقابلے میں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کے مال و اسباب کو ترجیح دی۔ ایسے شخص کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہر دور میں مثال موجود ہو سکتی ہے کہ جب کبھی اللہ نے کسی کو آیات کا علم عطا کیا اور اس نے ان آیات کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، تو بالآخر کیا ہوگا؟ وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اس شخص کی خبر دیجئے، اس کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ سے صاف نکل گیا، کتاب کو چھوڑ دیا، آیات کو چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ شیطان کا پیچھے لگا جب اللہ کی آیات کو اس نے فراموش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورہ الزخرف
آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹے گا اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے، وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ تو آیات الہی کو چھوڑا تو شیطان اس کے پیچھے لگا اور یہ شخص گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف ہی مائل ہو گیا، پستی اور گراوٹ کی طرف ہی مائل ہو گیا، اللہ کی عطا کردہ عظمت والی آیات کو چھوڑ کر، بلندی کو چھوڑ کر دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے لگ گیا اور پستی میں گر گیا، گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی، رب چاہی زندگی کے مقابلے میں من چاہی زندگی پر عمل کیا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ عجیب مثال اللہ نے دی، یعنی یہ وہ جانور ہے کہ جس کا نام بھی زبان پر لانا ہم گوارا نہیں کرتے، لیکن مثال اللہ نے اس کی بیان کی۔ کیوں؟ سمجھانا مقصود ہے ایک بات کو۔ فرمایا اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کا حال کیا ہے؟ تم اس پر کوئی بوجھ لاد دو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، یا ویسے ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہے گا، اور اسی ہانپنے کی کیفیت میں اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ یہ حرص اور لالچ کا اظہار ہے جو وہ کتا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جسے اللہ نے اپنی آیات عطا فرمائی، اللہ چاہتے تھے کہ روحانی ترقی اس کو مل جائے، اللہ کی رضا اس کو مل جائے، اس سے چھوڑ دیا ان باتوں کو اور دنیا کی محبت میں ڈوب گیا، اس کے لیے کتے کی مثال بیان کی۔ جتنا ملے وہ کم ہے، ہر وقت اس کی رال لالچ کی علامت کے طور پر ٹپکتی رہے گی، زبان اس کی لٹکتی رہے گی ہر وقت لالچ کے لیے۔ یہ ہے اس شخص کا انجام کہ جو اللہ کی آیات کو فراموش کر دے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ مثال ایک شخص کی نہیں، پوری قوم کی بھی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ان باتوں کو بیان کیجئے، ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ پوری قوم کی مثال ہے جس کو اللہ اپنی آیات عطا فرمائے، دیکھیے وہ قوم اللہ کی آیات کو فراموش کر دے اور پستی کے اور گراوٹ کا شکار ہو جائے، دنیا کی محبت میں ڈوب جائے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ آج ہم سب مسلمانوں کے گھر میں قرآن حکیم موجود ہے، ہم چاہیں تو اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو سمجھنے کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اور چاہیں تو عمل بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کی دعوت کو عام بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں ہمارے کیریئرز کی فکر بھی ہے، ہمارے بزنس کی فکر بھی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر بھی ہے، دنیا کی آسائش حاصل کرنے کے لیے بھی وقت ہمارے پاس ہے، لیکن غور کرنا چاہیے اللہ کی کتاب کے حوالے سے آج ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہی مثال اس پوری قوم کی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جھٹلانا ایک زبان سے ہوتا ہے، جیسے یہود و نصارہ قرآن حکیم کو مانتے ہی نہیں، وہ انکار کرتے، لیکن ایک جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے۔ اور عمل سے جھٹلانا کیا ہے کہ مسلمان قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو کرے لیکن قرآن کے حقوق ادا نہ کرے، نہ دل سے ایمان لائے، نہ اس کی تلاوت کی کوشش کرے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے، نہ عمل کرنے کا اہتمام کرے، نہ اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے، یہ عملاً جھٹلانا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس قرآن کے حقوق ادا کرنے اور اس سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی دنیا میں ہماری حالات سنور سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جس کو ہدایت عطا فرما دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اصل ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی، اسی کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اصل ہدایت تو وہی دے گا۔ ومن یضلل، اور اللہ جس کو گمراہ فرما دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب پھر ایک اور مثال بیان کی جا رہی ان لوگوں کی جو دنیا کے بندے بن جائیں، اللہ نے جو روح ہمارے اندر پھونکی، اپنی روح میں سے کچھ حصہ پھونکا، اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، روح کو فراموش کر دیں، مٹیریلزم کا شکار ہو جائیں، دنیا پرستی کا شکار ہو جائیں
اور دنیا ہی کے بندے بن جائیں۔ فرمایا ان کے متعلق وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کا قول ہے۔ اب یہ جہنم کے لوگوں کے لیے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جیسے ماں کبھی بچے سے ناراض ہوتی تو کیا کہتی ہے؟ میں نے تجھے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ غصے کا اظہار ہوتا ہے ماں کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کی۔ ابھی جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر گمراہ ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی تو غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ جانوروں میں روح نہیں پھونکی گئی اللہ کی طرف سے، جان ہے، روح نہیں پھونکی گئی ان میں۔ جانوروں کے لیے کوئی کتابوں کا سلسلہ نہیں بھیجا گیا، جانوروں کے لیے رسولوں کو نہیں بھیجا گیا۔ انسان ہے جسے نیکی بدی کا شعور دیا گیا، انسان ہے جسے غور و فکر کی صلاحیت دی گئی، انسان ہے جس پہ اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، انسان ہے جس کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ اب اگر وہ انسان بھی دنیا کا بندہ بن جائے، کھائے پیے موج کرے جیسے جانور کرتے ہیں، تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ لیکن فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ ان سے زیادہ بدتر و گمراہ ہیں کہ اتنا کچھ اللہ نے ان کے لیے سلسلہ قائم کیا، اتنی صلاحیتیں دی، اتنے ذرائع دیے، اور وہ ان کو استعمال نہ کرے، محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اپنے دل و دماغ کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتے، اپنے کانوں سے حق کو نہیں سنتے، وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے عمدہ نام ہے تمام کے تمام، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے 99 ناموں کا ذکر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ بڑے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اپنی دعاؤں میں ہمیں ان ناموں کو بھی استعمال کرنا چاہیے، ان کا ورد بھی کرنا چاہیے۔ فرمائے کہ اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں ٹیڑھی روش اختیار کرتے ہیں۔ مراد وہ صفات جو اللہ کے لیے ہیں بندوں کی طرح منسوب کر دینا، یہ جو کمزوریاں بندوں میں ہیں وہ اللہ کی طرح منسوب کر دینا۔ اسی طرح عقلی توجیحات کرنا اللہ کے ناموں کی، غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا۔ کسی کا نام عبد الغفار ہے، غفار غفار کہہ کے اس کو پکارنا یہ بھی مناسب نہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے ناموں کے بارے میں ٹیڑھی روش اختیار کرتے ہیں، نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں قریب وہ اس کا بدلہ پا کر رہیں گے، برے عمل کی سزا تو مل کر رہے گی۔ اب کچھ نیک لوگوں کا ذکر ہے جو روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوں۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو ہم نے لوگ پیدا کیے ان میں گروہ ایسا بھی ہے جو صحیح بات کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق یہ لوگ فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حق کی پیروی کرنے والے ہوں اور روح کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کے 23ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، جس میں نافرمانوں کے حوالے سے کچھ گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور آخرت کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ استدراج کا لفظ یہ استعمال ہوا۔ یہ کیا ہے؟ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی پکڑ ہی نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ڈھیل دیتے ہیں اور اچانک انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات اللہ مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ سنور جائے، سنبھل جائے، لیکن لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت ہی پختہ ہے۔ اولم يتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون تو ہے نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، معاذ اللہ۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والے یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، خبردار کرتے ہیں اللہ کے عذاب کے حوالے سے۔ جو نافرمانیاں کریں گے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان و زمین کی بادشاہت کی طرف؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم،
اور یہ کہ شاید قریب آ گئی ہو ان کی اجل یعنی مقررہ وقت موت کی گھڑی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کس اور بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے پوری کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا کر دینے پر بھی قادر ہے، کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں نچنت اور بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی پکڑ سے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ان لوگوں کی سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وقت مقررہ پر ان کی اجل مکمل ہو، ان کا وقت مقررہ آ جائے اور ان کی پکڑ ہو جائے، عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ قائم کب ہوگی؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتها الا ہو، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس اور قیامت کا برپا کر دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت کا برپا ہونا آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری معاملہ ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک واقع ہو جائے گی، اتنا اچانک معاملہ ہوگا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت کا کام کر رہے ہوں گے، خرید نہ پائے گا خریدنے والا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض کو درست کر رہا ہوگا، درست نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص بکری کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوگا، دودھ نہیں نکال پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا لینے کی کوشش کرے گا، نہیں لے پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک تم پر واقع ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ تو آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں کہ گویا آپ اس کے متلاشی ہیں، کوئی آپ کو بھی تلاش ہے کہ قیامت کا علم پتہ ہی چل جائے کہ کب آئے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ کل نفع نقصان کا مالک اور اختیار رکھنے والا وہ تو اللہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ پر بھی میرا اختیار نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت بھلائی جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ لیکن کل غیب وہ بھی اللہ کے پاس ہے، ہاں اس نے اپنے رسولوں میں سے جس کو جو علم چاہا عطا فرمایا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں تو ایک خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی ہے اور ساتھ ہی دین کی دعوت، اللہ سے دعا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے چند آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تم ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف۔ وجعل منها زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، یعنی حوا سلام علیہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان کے پاس سکون تلاش کریں۔ یہ پہلے جوڑے کا ذکر ہے نسل انسانی کے، آدم علیہ السلام، حوا سلام علیہا، اور انہی کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ باقی شوہر اور بیوی کا تعلق، اس کا ایک حاصل سکون کی تلاش بھی ہے۔ یہ ذکر سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں ہر جوڑے کے لیے بیان ہوا، ہر شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ یہ بیان مکمل ہوا آدم علیہ السلام کا اور حوا سلام علیہا کا۔ اب ایک عمومی بات بیان ہو رہی ہے کہ لوگ شرک کر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں، مثلا اولاد کے لیے سوال کرنا، یا کہیں مانگتے تو اللہ سے، لیکن جب اللہ اولاد دے دیتا پھر شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ اس شرک اس مقام پر نفی کی گئی۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پس جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو اس خاتون کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا۔ اب یہ عموماً بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کا بیان مکمل ہو چکا، اب یہ ایک عمومی جوڑے کا بیان ہے، عمومی انسانوں کا بیان ہو رہا ہے۔ فمرت بی، تو وہ خاتون جس کو حمل ٹھہر گئے وہ اس کو حمل کو لیے پھرتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پس جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا۔ لئن آتیتنا صالحا،
اے اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا پس جب ان دونوں کو اللہ نے نیک اولاد عطا فرما دی، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما تو جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ان دونوں نے اس میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون تو اللہ اس سے برتر اور بلند ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کسی بت کا جا کے شکریہ ادا کر دیا، کسی اور کا جا کے شکریہ ادا کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، یہ شرک ہو گیا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے کچھ بھی بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ جن بتوں کو بھی پکارا گیا وہ بھی پیدا کیے گئے، انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، اور اگر کہیں اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا تو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، وہ خود مخلوق ہیں۔ تو دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، اور اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ عطا فرما دے تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ تو خود پیدا کردہ ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو بھی تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ مثلاً بت ہیں، ان کی آنکھیں تم بناتے ہو، لیکن تم ان کو پکارو تو تمہاری بات بھی نہ سنیں، تمہاری طرف دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے تمہاری بات کو۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، ان کو پکارنے کا، ان پر توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی مراد یہ کہ بتوں کو بھی تم نے ہاتھ سے تراشا، مخلوق ہیں وہ بھی، اور اگر انسانوں میں سے اللہ کے نیک بندوں کو کسی نے پکارا تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ان کو نہ پکارا جائے، پکارا صرف اللہ کو جائے۔ فادعوہم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو تو، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ الصمد اللہ کی ذات ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، محتاجوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ اس کو پکارو جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد بتوں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہوں؟ ام لہم عین یبطشون بہا یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پکار لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی پھر میرے مقابلے میں چال چل لو، فلا تنظرون مجھے مہلت بھی نہ دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وہو یتولی الصالحین اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، ان کی حمایت فرماتا ہے۔ کیا مراد؟ یہ چیلنج کا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے بتوں کو برا بلا کہا، ان کی نفی کی، آپ کو یہ ہو جائے گا اور وہ نقصان پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ جو چاہو کر لو، جو چال چلنا چاہو چل لو، میرا توکل اللہ پر ہے جو ہر ایک کا کارساز ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، پشپناہی فرماتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ اور اللہ کے سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، تو دیکھو یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا سنیں گے، تمہارے کس کام آئیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو بھی، لا يسمعوا وہ کچھ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اور نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف تک رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کی طرف توجہ کبھی کرتے، کبھی آپ کے محافل میں آ جاتے، لیکن دراصل یہ حق دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے اور بس خواہ مخواہ عوام پر روب قائم کرنے کے لیے آپ کے محافل میں آ جایا کرتے تھے۔ فرمائے کچھ نہیں دیکھ سکتے یہ لوگ۔ اس کے بعد دعوت کے آداب کے حوالے سے بڑی اہم باتیں بیان ہوئیں۔ خذ العفو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمائیے، وأمر بالعرف اور بھلائی کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ ابھی مکی دور ہے اور قرآن کی ہدایات آ رہی ہیں، ابھی قتال کا حکم نہیں آیا، وہ مدنی دور کا معاملہ ہے، ابھی دعوت کو عام کرنا ہے، دلوں کی دنیا بدلنی ہے، دلوں کو جیتنا ہے، اللہ کا طالب بنانا ہے، آخرت کا طالب بنانا ہے، تو نبی مشرکین سے کنفرنٹریشن نہ لیجیے اور ان کو درگزر کیجیے اور بھلائی کا حکم جاری رکھیے۔
اور جاہلوں سے نادانوں سے الجھنے کی کوشش نہ کیجیے، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، نادان آدمی سے الجھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو محنت صحیح مقام پر ہو سکتی تھی وہ چانس، وہ اپورچونٹی، وہ جو موقع ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعراض کیجیے جاہل لوگوں سے، نادان قسم کے لوگوں سے۔ ایک اور اہم ہدایت، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی امکان نہیں کہ شیطان کا وار آپ پر چلے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے راہ پر آئیں گے تو شیطان ہم سے دشمنی اختیار کرے گا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ قرآن نے کہا سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے ہم شیطان کا اپنے بل بوتے پر مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں جس اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، تب تو ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں گے، ورنہ ممکن نہیں۔ پھر دعوت کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، عمدہ اخلاق کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ پلٹ کے برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے پلٹ کے، برے معنی کے اندر، برے الفاظ کے اندر۔ ایسے پہ شیطان آتا ہے اور اکساتا ہے کہ تم بھی پلٹ کے جواب دو اس کو۔ یہ شیطان کا حملہ اگر ثابت ہو گیا پھر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو دعوت کے مرحلے میں اللہ کی مدد حاصل کرنا اور ویسے بھی بہت ضروری، لیکن خصوصاً دعوت کے مرحلے میں جب شیطان کے حملے آئیں تو اللہ کی پناہ ہی اصل پناہ گاہ ہے۔ فرمایا کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے، جو نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، تذکروا، فوراً ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو سیدھی راہ دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کا حملہ ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑا مسئلہ یہ کہ انسان اللہ کو یاد نہ رکھے، تب شیطان حاوی ہو جاتا ہے انسان پر۔ تو اللہ کے نیک بندے جو اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، جب وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سیدھا راستہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، یعنی شیطان کے ایجنٹس بھی تو بہت سارے ہیں نا، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثم لا يقصرون، پہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ شیطان کیسے چاہے گا، اس کے ایجنٹس کیسے چاہیں گے دین کی دعوت کا کام ہو؟ تو یہ تو لگے رہتے ہیں اہل ایمان کو دین کی دعوت سے روکنے کے لیے۔ پھر وہی بات کہ اصل پناہ گاہ اللہ کی ذات گرامی ہے، اسی سے طلب کرنی چاہیے پناہ، تاکہ ہم شیطان کے شر سے اور شیطان کے ایجنٹوں کے شر سے بچ سکیں۔ اب مشرکین کا مزید بیان ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ خود گھر کیوں نہیں لیتے آپ؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی، میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میرے اختیار کب ہے، میں نے دعویٰ کب کیا ہے؟ تو نشانیوں کا معجزات کا اختیار بھی اللہ کے پاس، میں اللہ کے حکم کا، اللہ کی وحی کا پابند ہوں، وہ جب چاہے گا عطا فرما دے گا۔ ہاں، اتنی عظیم آیات اللہ نے قرآن کی عطا فرمائی، یہ اتنے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، غور کرو۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ سمجھ بوجھ کی، بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کافی نہیں، اتنی عظیم آیات کافی نہیں، اتنا عظیم معجزہ کافی نہیں، اس پہ غور و فکر کرو، ہدایت ملے گی۔ اب قرآن کا ایک بڑا اہم ادب بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کے ادب میں سے ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو توجہ سے سننا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ ہاں، ہمیں اتنی بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ خواہ خواہ کسی کو مجبور کرے کہ وہ توجہ سے سنے، لیکن اگر کہیں تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں موجود ہوں تو ہمیں توجہ سے قرآن کو سننا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ایک بڑا اہم ادب بیان ہوا۔ اس کے بعد ذکر الہی کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی گئی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے۔ یہ بہت اہم ہدایات ہے، اللہ کا ذکر عاجزی کے ساتھ، جھکاؤ کی کیفیت ہو، بندہ بچھ اور جھک جائے اللہ کے سامنے، اور ڈرتے ڈرتے اللہ کا ذکر۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟
کہیں میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کر ڈالی ہو، کوئی ایسی نافرمانی نہ کر ڈالی ہو جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو، تو کیسے میری عبادات قبول ہوں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری عبادات قبول نہ ہو، میں ناکام ہو جاؤں، اس بات کا خوف بھی رہنا چاہیے۔ تو رب کا ذکر کرو عاجزی کے ساتھ، بچھ جانا، جھک جانا، اور ڈرتے ڈرتے، اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی ہو اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب غصے کا بھی خوف ہو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز کے بغیر۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ عموماً جو ہے پسندیدہ ہے کہ انسان جب انفرادی عبادت کر رہا ہے تو خاموشی سے تنہائی میں کرے۔ نوافل بھی تنہائی میں پسندیدہ ہے کہ انسان ادا کرے۔ اسی طرح تلاوت قرآن حکیم اتنی آواز ہو کہ انسان خود سن سکے، لیکن اتنی بلند آواز کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ پسندیدہ نہیں۔ تو انفرادی سطح پر جو عبادات ہیں وہ خاموشی سے تنہائی میں پوشیدہ طور پر کرنا پسندیدہ ہیں۔ اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کیجئے عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام کے اوقات میں۔ اللہ کا ذکر صرف نماز تک محدود نہیں، اللہ کا ذکر صرف قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں، اللہ کا ذکر صبح و شام ہر حال میں درکار ہے۔ اسی میں نمازوں کے بعد کے اذکار بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اسی میں شب و روز کی وہ دعائیں اور اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ہر وقت ہماری زبان اللہ کرے کہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بے خبر لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ اب خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم غافلت میں نہ آ جائیں، اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کی توجہ ہر وقت ہماری طرف برقرار رہتی ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہے ہر لمحے اللہ کی توجہ ہماری طرف برقرار رہتی ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، آپ کے رب کے پاس موجود ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں تفصیل پڑھی تھی، کفار اور پھر خصوصاً یہ یہود بنی اسرائیل کے جب تکبر آ گیا تو ہدایت سے محروم ہو گئے۔ جب یہ تکبر انسان میں آ جائے تو پھر انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ عاجزی ہوگی تو انسان کو ہدایت مل جائے گی، تکبر آئے گا تو وہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی اللہ کو وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے کہ جس پہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ یہ سجدے واجب ہیں جس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، اس پہ سجدہ کرنا لازم ہوا کرتا ہے۔ اور جو نماز کی شرائط ہے کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، انہی شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کہ انسان سجدے میں جائے، تسبیح پڑھے، اور ایک دعا بھی ہے جو احادیث میں اس حوالے سے بتائی گئی، اس کو یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کئی مقامات پر یہ آیات سجدہ آتی ہیں، ان پر یہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ فرشتے، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی اللہ کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دن رات اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دن رات کے اوقات میں اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق دے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جھکنا صرف نماز کی حد تک نہیں، جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، ہر وقت اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ ہمیں 24 گھنٹے اپنا بندہ بننے اور ہر وقت اپنے حکم کے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔